जो रिसेंटली एक तशद्दुद की एक लहर, वायलेंस का एक माहौल पैदा हो गया है स्पेशली कराची में। उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में हमारा एक और मकसद है कि सोशल मीडिया पे जो एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक सोची समझी साजिश के तहत ख्वाजा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, उसके लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा नाम शहजादी राय है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ सिंदूर मार्च और औरत मार्च की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे साथ अराधिया हैं। अराधिया जो है वो स्टूडेंट, जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की स्टूडेंट यूनियन है, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और साथ में माधव ख्वाजा सिरा बिंदिया राना साहिबा जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनके साथ ज़हरिश खानजादी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है कि जैसे दो बड़े इंसिडेंट्स अभी हुए हैं, जो कि एक जौहर मोड़ पर हुआ है, दूसरा नाज़िमाबाद में हुआ है। और उसी के तहत हमने देखा कि जो रियासती बॉडी है वो उस तरीके से हरकत में नहीं आ रही है जिस तरह आना चाहिए। हर दफ़ा हमेशा रमज़ान में इस तरह की चीज़ें होती हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इस साल हमें हैरत है कि अब मॉब अटैक तक बात आ गई है। लाहौर का इजरा का केस हुआ, पंजाब पुलिस को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी मसलों की वजह से, उस सियासत की नज़र जो हमारे आईजी सिंह का इशू चल रहा था, उस वजह से पुलिस ने पिछले चंद महीनों से अपना काम प्रॉपर्ली नहीं किया। हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे कि वो सियासी मसला क्या था, आईजी की जो तकरीर थी वो इशू था, लेकिन उससे अवाम अफेक्ट हुई, उससे हमारे लोग अफेक्ट हुए, उससे स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अफेक्ट हुई। और मैं एक बात बहुत क्लियर आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे पिछले 2 सालों से एक नफ़रत की मुहिम चल रही है, चाहे वो मारिया बी की तरफ से हो, चाहे वो केसर राजा साहब की तरफ से हो, या फिर ये यूथ क्लब के कुछ मौलवी हजरात हैं, उन्होंने हमारी तस्वीरें लगाई हैं, हमारे खिलाफ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि झूठ हैं, और बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया से, जिसकी वजह से आज हमें बाहर जाने में मसले पैदा हो रहे हैं। और ये जो नफ़रत सारी उन्होंने पैदा की है, ये काम रियासत का था, ये काम गवर्नमेंट का था कि हेट स्पीच के ज़िम्मे पे उन पर केस किया जाता और उनसे जवाब तलब किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हो, चाहे हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, चाहे हमारी जेंडर माइनॉरिटीज़ हो, वो हमेशा से पिसती आई हैं। और इस तरह की नफ़रत से हमारी जो एक कंडीशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी कम्युनिटी बैगर कम्युनिटी है, डांसर कम्युनिटी है, सेक्स वर्कर कम्युनिटी है, उनके लिए इस मुल्क में अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स मौजूद नहीं है। हम ग्राउंड कम्युनिटी की बात करेंगे, अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अ बिंदिया राना और शहजादी राय या कोई ज़हरिश या किसी एक्टिविस्ट की बात नहीं हो रही है, कि हम यहाँ पे अपनी ग्राउंड कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस महीने में रमज़ान का मुबारक महीना था, जौहर मोड़ पे एक बहुत अटैक होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं और ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के एक ट्रांसजेंडर पर्सन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जब हम वहाँ सब पहुँचते हैं तो 200 के करीब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं इनको जला दो, इनको हम मार देते हैं, और ये तो रमज़ान में इनका हमारे तो नेकी मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद है। 200 के हुजूम को डील करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकार आते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दोज पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे कांस्टेबल भाई आए, वो अपनी बेसिस पे उन्होंने हमें वहाँ से बचा के निकाला, लेकिन मुझे अफसोस हुआ उस हुजूम में पुलिस की वर्दी पे भी, उसके गिरबानों में भी हाथ डाला गया, पुलिस मोबाइल पे भी पथराव किया गया। क्या हमारी जो हुकूमती मशीनरी है वो इतनी कमज़ोर है कि अगर 150 दो सकते हैं, तो ये एक बहुत मेजर हमारा कंसर्न है आगे की लाएअमल के लिए कि हम आगे जाएं कहाँ अपने लोगों को लेके। हमारे लोग तो जब भी कोई मसला होता है वो बिंदिया राना की तरफ देखते हैं, मुझसे बात करेंगे या राधिया से करेंगे, या हमारे और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं कराची में,
ان سب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب تک حکومت سندھ پولیس ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جب الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، تب حکومتی جو احکامات ہیں وہ بہت نظر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دیکھا، بالکل ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب ہم امید رکھتے ہیں یہ جو ماریہ ڈیزائنر ہے، چاہے ماریہ بھی ہو گئے، یوتھ کلب ہو گئے، جو ہمارے تشدد پہ، ہمارے خون کے نام پہ اپنے برانڈز اور اپنی کیمپیننگ پروموٹ کریں، بس کریں۔ ہماری کمیونٹی پہ تشدد ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، ہماری کمیونٹی کا خون ضائع ہو رہا ہے، جو چنگاری آپ نے لگائی تھی اس میں آج ہماری کمیونٹی چل رہی ہے۔ جہاں تک میں ایک ینگ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی، جب میں خود ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، میری کچھ پرسنل پکچرز، میری پرسنل ڈیٹا، ماریہ بھی اور بہت سے یوتھ ایکٹیوسٹ جو پروموشن کر رہے ہیں، اپنی برانڈنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ہماری پرسنل ڈیٹیلز پبلکلی آؤٹ کر دی۔ اس کی وجہ سے ہمارا جینا گوارا ہو گیا ہے۔ ہماری پرسنل ڈیٹیلز ہوں، چاہے ہمارے گھر کے بارے میں ہوں، چاہے ہمارا کوئی بھی پاس چیز ہو، ان سب نے ہماری ڈیٹیلز آؤٹ کی ہے، وچ از ویری ڈینجرس ٹو اس۔ چاہے ہم ڈیجیٹلی بھی بات کریں، چاہے ہم سائبرلی بھی بات کریں، اور کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ آپ لوگ بھی سب دیکھ رہے ہیں، اور سب سے افسوس کا واقعہ پتہ کیا ہے ہمارے لیے، کہ جب ہم نے یہ موب اٹیک اور یہ جو نازم آباد کا اٹیک تھا، جب ہم نے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات اٹھائی تو ہم نے خود سے کی، کوئی مین اسٹریم میڈیا نے ہمیں ریچ آؤٹ نہیں کرا۔ آج بھی ہمیں یہ پریس کانفرنس رکھنی پڑ رہی ہے کہ ہم آپ لوگوں سے بات کریں اور اپنے مسئلے اٹھا سکیں۔ حالانکہ بینگ اے جرنلسٹ، میں خود کہہ رہی ہوں، میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ صحیح کور کریں اور سچ کور کریں۔ زیرش کو دعوت دوں گی کہ زیرش جو ہیں اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو بات ہو رہی ہے تشدد کی، جو دن بدن بڑھتا ہوا جا رہا ہے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ رہائشی ہو، لاہور کا واقعہ ہو، نازم آباد کا واقعہ ہو، مگر یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کیے گئے۔ شاید میڈیا کو اس وقت روکا گیا ہے، یہ ہمارا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں میں جو بھی مسئلہ ایشو اٹھایا جائے، چاہے وہ خواجہ سراؤں کی طرف سے ہو یا جو ہے وہ کسی میڈیا یا کسی بھی جرنلسٹ یا کسی یوٹیوبر کی طرف سے ہو، آپ اس مسئلے کو نہ ہٹائیں۔ یہ میڈیا کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کا جو ہے وہ مہم بن گئی ہے کہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ دوسری بات، رمضان آتا ہے اور جو ہے وہ آپ گداگر کو جو ہے وہ ایک تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، مختلف گداگر مختلف شہروں سے آتے ہیں، مگر سندھ گورنمنٹ نے، سندھ ہیومن رائٹ کمیشن نے پچھلے سال جو ہے وہ اس چیز کو پولیس کو آگاہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ خواجہ سراؤں کی کلچر ویلیو جو ہے جس میں ہے ان کا ذرائع بھیک مانگنا، اس بھیک مانگنے کو آپ نے کبھی نہیں روکا۔ مگر جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، جہاں مارکیٹوں میں، چاہے وہ جامع کلاتھ ہو، طارق روڈ ہو، تین تلوار ہو، وہاں خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہی جو ہے وہ پولیس کی طرف سے اور کچھ ایسے نامعلوم افراد جو کہ سول ڈریس میں ہوتے ہیں خواجہ سراؤں پہ تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں اس پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہمیں آپ نے دیا کیا؟ آئی ڈی کارڈ کا حق تک تو چھین لیا، جابس ہمارے پاس نہیں، نوکریاں ہمارے پاس نہیں، جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی آپ جو ہے وہ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ تو رہا بچا ایک بھیک مانگنا، اس سے بھی خواجہ سراؤں کو محروم کر دیا گیا۔ اور تشدد میں صرف یہ نہیں کہ جو خوبصورت ہے یا جو آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، آپ کے محلوں میں نظر ہے، تشدد ان کے ساتھ جو اشارے میں بیچارے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی تشدد ہے۔ تو یہ آخر کب تک ہوگا؟ ان کے ساتھ سندھ مورت مارچ اور عورت مارچ ہے، تو بندیا رانا صاحبہ مائک آپ کی طرف۔ سب سے پہلے سب کو السلام علیکم، رمضان المبارک کی بہت ساری میرے خیال میں بہت سارے جو میں نے کہنی تھی کہہ دی۔ بس میں اتنی سی بات کہوں گی کہ مطلب بیگنگ ایک لعنت ہے، مگر لعنت وہ سب ہونی چاہیے۔ بیگنگ تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں ایک کلچر ہے، اگر میں اس کو کلچر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں نیچے سے اوپر تک سب لوگ ہی مانگتے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ بندیا رانا مانگے تو ڈونیشن ہے، اگر آپ خواجہ سرا مانگے آپ مانگے تو یہاں
سندھ گورنمنٹ یہاں تو وفاق مانگتی ہے، اور اب تو میں وزیر اعظم ہمارا خود کہتا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے شاید ہم بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اتنے تو ہم اس کلچر میں مشہور ہو چکے ہیں۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بیگنگ، مطلب یہ صرف کاغذوں میں وہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بیگنگ کی لعنت سے ہمارے خواجہ جس طرح ہمارے انٹرنیشنل دائرے پہ بیگنگ نہیں آتے، ان کے آتے ان کو انٹرنیشنل طریقے وہ بیچارے گاؤں پہ یہاں کسی خاموشہ جو شہر خاموشہ اس لیے کہہ رہی ہوں، کراچی کی بچیاں سیف نہیں ہیں، اس کے یہاں بچے سیف نہیں، آئے دن خبریں سنتے ہیں فلاں ڈاکو نے مار دیا، فلاں نے فلاں قتل کر دیا، اور مگر اسے شہر خاموشہ کراچی میں ایک چھریوں کا وار کر کے خواجہ سرا کا گلا کاٹ کے مار دیا جاتا ہے، اور لوگ خاموش ہیں۔ کیوں؟ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اسے شہر خاموشہ میں 3 تلوار، وہاں پہ ایک پھول والا افسر پولیس کا اٹھ کے بوڑھے خواجہ سراؤں کو لاٹھیاں مارتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم بھی کیوں مانگو؟ جب مجھے اطلاع ملتی ہے میں وہاں جاتی ہوں، میں بولتی ہوں بھائی آ جاؤ میدان میں، اب یہ تو مانگیں گے، یہ تو ہمارا کلچر بن چکا ہے، سارے مانگتے ہیں۔ ان بیچاروں ان بوڑھے خواجہ سراؤں کو آپ مکان کا رینٹ دے دیں، آپ مہینے کو ان کو راشن ڈلوا دیں، ان کے اخراجات اٹھا لیں، بجلی سوئی کے بل اٹھا لیں، اس کے بعد یہ خرچات آپ اس کے اخراجات اٹھا لیں، اس کے بعد یہ اگر بیکنگ کریں آپ ان کو گولی مار دیں۔ جب آپ کچھ نہیں دے سکتے تو کیا رمضان مبارک کے مہینے میں آپ ان کی بیگم بن کر کے کیا خدا نہ خواستہ آپ ان کو سیکس ورکنگ بھی کر کے یہ بہت غلط ہے۔ اور آج کل جو الحمدللہ کہ میں بولتی ہوں کہ ہمارے خواجہ سراؤں میں یہ نہیں ہے کہ یہ کرسچن خواجہ سرا ہے، یہ ہندو خواجہ سرا ہے، یہ مسلم خواجہ سرا ہے، ہم سب بولتے ہیں کہ نہیں، ہمارا خدا ایک ہے اور ہم سب ایک ہے، شکر ہے ہم ایک پیج پہ، اگر الگ پیج پہ تو کتنا ہوتے۔ تو آج کا یہ ہنگامی کانفرنس اس لیے کرے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں ان کو خدا کا وعدہ ان لوگوں کو کہ اگر جہاں پہ وہ بڑی بڑی دین اسلام کی باتیں کرتے، دین اسلام امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا درد، یہ تم لوگ کون سے دین اسلام کی بات کر رہے ہو جو پیچوں پہ اتنی نفرت بھرے الفاظ، اور کچھ پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی آگے ہیں جو بیٹھ کے پیچوں پہ مختلف قسم کے بیٹھ کے نا الفاظات خواجہ سراؤں، جو پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں، جو ایکٹریس ہیں، جو آلریڈی خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے الفاظات لکھتے ہیں الٹے یا سیدھے، ان سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں ان کو پڑھے لکھا جاہل کہوں گی۔ بس میں اتنی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پریس میڈیا سے آج میرا موقف یہ تھا، تو یہ تو الحمدللہ کہ پریس میڈیا ہے اس پاکستان میں کہ لوگوں کے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے پریس میڈیا کے ہاتھ بات پتہ چل جائے، سوشل میڈیا پہ ہو جائے تو فوراً ایکشن ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں پہ تو کوئی ایکشن ہی نہیں ہوتا۔ تو خدارا آپ پریس میڈیا سے میں ریکویسٹ ہے میری، اگر کوئی بھی خواجہ سرا کا کوئی روڈ پہ وائلنس ہو، اگر ایک پریس میڈیا کو اگر اس کی کمنٹ مل جائے، جب پتہ چل جائے تو وہ بقایا تو بھیج دیا کریں، تاکہ بات ہے کہ وہاں سگنل سے ہزاروں لوگ گزرتے، ہر 2 منٹ بعد تو سگنل بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، وہاں جو لوگ ان کو جو الفاظ ان کو بتا کے جاتے ہیں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ اتنے ذہنی مریض بن چکے، اتنی تپتی دور میں وہ لوگوں کے الفاظ سے وہ لوگ گولیاں نشے کے استعمال کرنا شروع ہو گئے، وہ ڈرگس کی طرف جانے لگے۔ آپ یہاں کریں بات کے تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتی کہ جو اس طرح کے مذہبی لوگ ہیں وہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ویسے تو ان لوگوں نے لاکھوں روپے کے، کروڑوں روپے کے فنڈنگ کے سے لوگوں کو ڈونیشن دے دے رہے تھے، زکات وغیرہ، تو ایسے لوگوں کو 1 مہینے کا رینٹ، 1 مہینے کا راشن کرایہ کیوں نہیں فراہم کرتے؟ یہ بیچارے نہ کھڑے ہوں اور ان کو بولے کہ یہ آپ کا 1 مہینے کے اخراجات آپ رکھیں اور 5 وقت نماز پڑھیں، آپ روزہ کھولیں، تو یہ بھی تو لازم ہے۔ تو میرے بھائی کیا جواب ہے یا کوئی بھی انسان کسی بھی جنس سے ہراسمنٹ کرتا ہے، اگر کوئی بغیر خواجہ سرا ہراسمنٹ کر رہا ہے تو وچ از رانگ، ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایتھیکل ٹریننگز، یہاں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ بیسک سہولیات نہیں ہیں، یہاں پہ روزگار نہیں ہے، تو ایتھیکل ٹریننگز تو ہم بہت آگے چلے جائیں گے۔ اور سم ٹائمز ہم لوگ آرگنائزیشن سے وہ امید رکھ کرتے ہیں کہ ریاست کا، جو معاشرے کا، اسپیشلی جو میڈیا کا، یہ بڑی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی ریچ زیادہ ہے، ایک آرگنائزیشن حد سے حد
400 लोगों को 500 लोगों को अवेयरनेस दे सकती है, बट इंटायर कम्युनिटी को अवेयरनेस देना जिन्होंने तालीम के शोबे से कभी गए नहीं हो। हमेशा से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थोड़ा गुस्से में इसलिए भी रहती है कि उनकी भी अपनी मेंटल हालत इतनी दुरुस्त नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि सारे लोग इतना तंग कर रहे होते हैं, कभी कभार हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बट हाँ, इसका सिंपल जवाब ये है, हरेसमेंट चाहे कोई भी करे, हम उसके अगेंस्ट हैं। ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पे जो वायलेशंस कर रहे हैं उनको कोई रोक नहीं पा रहा है, उनको आप रोकें, आप उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। हेट स्पीच का कानून पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जब आपको ग्रे लिस्ट से निकलना था तो उस वक्त आप जो है हेट स्पीच के कानून को बहुत आगे लेकर आए थे, लेकिन दोबारा जब आप ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया तो अब आप दोबारा से उन सारी चीज़ों को टच नहीं कर रहे हैं। कोई भी इंसान, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी की किसी भी लेवल पे हो, आप मस्जिद में जुम्मे के खुतबे पे ख्वाजा कम्युनिटी को टारगेट करने का नहीं कह सकते। हमारे पास जो एक्स पार्लियामेंटेरियन थे, एक्स सेनेटर जो मुश्ताक हुसैन जमात इस्लामी से थे, उन्होंने ये अहकाम दिए थे।